بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر پھر بہت اہم ہے یار۔ میں ایکچولی میرا ایک مشن بنا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ اویئرنیس دے دوں کہ آپ نے ہارٹ کی بیماریوں سے کیسے بچنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ وہ یہ آتا ہے کہ تمام لوگ خاص طور پہ یہ میلز کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی غذا کو یا باہر ہوٹلوں میں بیٹھ کے، یہ جو اپنا لکشمی چوک میں بیٹھ کے، اور یہ جو اپنا مختلف یہ جو اپنا بن گئے ہیں اتنے زیادہ باہر فوڈ پوائنٹس بن گئے ہیں، وہاں بیٹھ کے یہ جو کڑھائیاں کھاتے ہیں اور یہ جو دیسی مرغے جی، تو آپ اس کو کائنڈلی کنٹرول کریں۔ یہ بس یوں سمجھ لیں کہ سب سے مین جو آج کی جنریشن جو ہے ساری کی ساری جو بیماریاں اکٹھی کر رہی ہے وہ باہر سے اکٹھی کر رہی ہے ان فوڈ پوائنٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ کیا آ گیا کہ ہم نے وہ والا فوڈ نہیں کھانا جس کے اندر چکنائی ہے، نمبر 1، جس کے اندر بہت زیادہ مرچ مسالے ہیں، کیونکہ جب مرچ مسالے زیادہ کھائیں گے تو نمک بھی اندر زیادہ جائے گا تو بی پی شوٹ کرے گا۔ جب ہم تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو گھی اندر جائے گا، جب گھی اندر جائے گا تو کولیسٹرول جمع ہوگا، کولیسٹرول جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کا یعنی خون کی نالیاں تنگ پڑیں گی، خون کی نالیاں تنگ پڑیں گی تو ہارٹ اٹیک آئے گا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے آپ کا فوڈ کھانا۔ یہ کھانے چھوڑیں جن کے اندر مرغی ہے، جس کے اندر گوشت ہے، جس میں انڈے ہیں، جس میں سری پائے مغز، سب ان کو سائڈ پہ کریں، سادہ غذا کی طرف آئیں۔ گوشت کھانا ہے نا، چلیے کھائیں، لیکن شوربے والا گوشت جس میں برائے نام مناسب سا اب وہ بنا ایک آئل تھوڑا سا ڈلا ہوتا ہے اور ساتھ سبزی وغیرہ ہوتی ہے یا ساتھ دال ہوتی ہے، دال گوشت، سبزی گوشت، سادہ گوشت، آلو گوشت، اس طرح کی چیز کھائیں۔ کڑھائیاں، نہاریاں، سری پائے سب چھوڑ دیں۔ 1 پوائنٹ ہو گیا جی۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے، یہ خاص طور پر مردوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سگریٹ سموکنگ چھوڑیں۔ سگریٹ سموکنگ جو ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آپ کے ہارٹ کے امراض کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، اور خاص طور پہ آپ کی چیسٹ انفیکشنز کے لیے بھی، کینسر بھی کاز کرتی ہے یہ، یعنی سگریٹ بھی ایک کہہ لیں بہت بڑی لعنت ہے، میں تو اسے لعنت کا نام دوں گا، لعنت ہے۔ تو یار کیوں پھر آپ اسے ساتھ چمیڑے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھوڑو اس کو۔ ایک پیسے کا ضیاع ہے اور نمبر 2 صحت کا ضیاع، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے سگریٹ کے متعلق وہ یہ ہے، گھر میں بیٹھ کے آپ سگریٹ پیتے ہیں، ایک کمرے میں بند سگریٹ پی رہے ہیں، پاس آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آپ کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں آپ کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سگریٹ کا دھواں صرف آپ نہیں، وہ سب لوگ بلا وجہ ہی ساتھ جو ہے وہ اندر لے کے جا رہے ہیں، اور جتنا آپ کو نقصان پہنچنا ہے برابر اتنا ہی ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ پھر کیا ہوا جی، سگریٹ جو ہے ایک خطرناک قسم کا یہ کام ہے جو چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے چلیں جی۔ امید ہے کہ میرے بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، اور جو تو سمجھدار ہے وہ تو اسے چھوڑے گا، اور جس نے بھی اسے تجربہ کر کے ہی چھوڑنا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو اگلا پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جی آپ کی باڈی ویٹ مین کہ آپ کا وزن، آپ کی باڈی دیکھتے ہی دیکھتے، آپ کا وزن دیکھتے ہی دیکھتے اگر بڑھ رہا ہے اور آپ کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتتے تو یہ بھی بات کچھ مناسب نہیں ہے۔ اپنے وزن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے تو کیسے کم کرنا ہے؟ اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایسی غذا کھائیں جس کے اندر انرجی، کیلوریز کم ہوں۔ پہلی بات یہ آ گئی کہ آپ نے کون سی غذا کھانی ہے۔ یہ کون سی غذائیں ہوتی ہیں؟ یہ سبزیاں ہوتی ہیں، یہ فروٹ ہوتے ہیں،
پانی کی مقدار زیادہ استعمال کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر کیلوریز کم لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اب چھوڑنی کون سی غذائیں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی غذائیں چھوڑ دیں جیسے میں نے پہلے بات کی، مرغن غذائیں چھوڑ دیں، انڈا ہے، مچھلی ہے، گھی ہے، مکھن ہے، چیز ہے، یہ سب چیزیں چھوڑیں. یہ سب چیزیں جب آپ چھوڑ دیں گے تو ادھر سے کیلوریز نہیں جائیں گی، کم جائیں گی. اور اگلا سٹیپ کون سا آ جاتا ہے کہ یہ تو ہو گیا کیلوریز کم جائیں اندر. اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کیلوریز کو برن کیسے کرنا ہے، ان کو یوز کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہے آپ کی ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو کم از کم واک کریں. ڈیلی آدھا گھنٹہ واک بنتی ہے کرنی چاہیے. آدھا گھنٹہ ڈیلی واک کریں. ہفتے میں 5 دن ضروری ہے، 2 دن کی ریسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن 5 دن ضرور واک کریں. اس طرح آپ کا ویٹ کنٹرول ہوگا. صرف ویٹ کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کی اگر شوگر کے آپ پیشنٹ ہیں تو آپ کی شوگر مینیج ہوگی. اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کا بی پی نیچے آنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ فیل کریں گے کہ جیسے یہ جو پوائنٹس ہیں اگر ہم اس کے پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں دوائی کی اب کم ضرورت پڑتی ہے. وہ جو بار بار شوگر اپ ہو رہی تھی وہ نارمل رہنا شروع ہو گئی ہے. وہ جو بار بار بی پی اپ ہو رہا تھا وہ بھی نارمل رہنا شروع ہو گیا ہے. تو میرے بھائی میری بہنوں، اس کے اوپر عمل سختی سے کریں. سختی سے اپنا وزن جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں. اور ایک بات یہاں میں ان لوگوں کو کہوں گا جو ریٹائرڈ ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبح اٹھتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اب اینڈرائڈ موبائل آ گیا، نہیں تو موبائل پہ دوستوں سے یعنی اپنا واٹس ایپ کے اوپر چیٹ ہی کرتے رہے، ہلنا جلنا گوارا ہی نہیں ہے. تو میں ان اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں وہ اٹھیں، اٹھ کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کریں. اس سے گھر میں آمدن بھی آئے گی، آپ بزی بھی ہو جائیں گے، دوستوں سے ملیں گے، آئے جائیں گے. آپ کی ایک تھوڑی سی لائف جو ہے وہ بزی ہوگی. جب لائف بزی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں آئے گا، آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی. اگر آپ کو پیشنٹ ہے شوگر کے، کوئی بلڈ پریشر کے، یا کوئی اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کمی آئے گی. تو اس طرح بیٹھ کے لائف گزارنے سے چل پھر کے لائف گزاریں. دیٹ از مور امپورٹنٹ اور دیٹ از مور بیٹر. آگے چلتے ہیں کہ اب فردر ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور ہارٹ اٹیک اور یہ جو کچھ کامن مرض ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہے، ہائپر لیپیڈیمیا ہے، یعنی ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اگلا آ جاتا ہے کہ یہ اگر آپ کو ہو ہی گیا ہے کچھ، اگر آپ کو یہ پرابلم کوئی نہ کوئی ہو ہی گیا ہے تو پھر آپ لاپرواہی نہ برتیں. کس چیز میں لاپرواہی نہ برتیں؟ دوائی لینے میں. جو آپ کے ڈاکٹر نے یا جو ہاسپٹل سے آپ کو میڈیسن ایڈوائز کی گئی ہے اور جتنی دوائی ایڈوائز کی گئی ہے وہ ضرور لیں. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ میں جب چیک کرتا ہوں تو بی پی زیادہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں جی آپ بی پی کی دوائی نہیں لے رہے؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جس دن بی پی زیادہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب میں اس دن کھا لیتا ہوں. تو بھائی تجھے کیسے پتہ چلا کہ آج میرا بی پی زیادہ ہے تو آج کم ہے؟ پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں ایسے نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. اگر ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ یہ ایک گولی بلڈ پریشر کی آپ نے ڈیلی کھانی ہے تو ڈیلی کھاتے رہے، ورنہ کسی وقت بھی یہ بی پی جو ہے آپ کو نقصان پہنچا جائے گا. تو اسی طرح شوگر کی دوائی ہے، یعنی جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے آپ کو شوگر کی دوائی اگر ایڈوائز کی ہے تو آپ شوگر کی دوائی ریگولر لیں. بلڈ پریشر کی دوائی ایڈوائز کی ہے تو وہ ریگولر لیں. اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں اور دل والے ہاسپٹل جا رہے ہیں اور وہاں کی دوائیاں ایڈوائز کی ہوئی ہیں تو وہ دوائیاں ریگولر لیں، بغیر ناگے کے لیں. اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بات تو ہارٹ اٹیک کی ہو رہی تھی تو آپ نے شوگر اور بلڈ پریشر ساتھ میں لے کے آ گئے ہیں. تو ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے 2 پوائنٹ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنے تھے جو میں نے ساتھ ساتھ تھوڑے ڈسکس کر گیا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ہارٹ اٹیک کو کنٹرول کرنا ہے تو اگر آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے یا شوگر کی شکایت ہے تو ان کا کنٹرول ہونا بھی بہت ضروری ہے. سمجھ لیں کہ جہاں ہم احتیاطیں بتاتے ہیں اس میں یہ احتیاط بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنا بی پی کا خیال رکھنا ہے، دوائی کھانی ہے اور کنٹرول رکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ شوگر کے ساتھ پیشنٹ ہیں تو شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے اور شوگر کے مطابق سارے جو ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں اس کے مطابق پرہیز بھی کرنا ہے، دوائی بھی کھانی ہے. تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہی ریلیٹڈ چیز تھی، لیکن مجموعی طور پہ ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر اور شوگر یہ بہن بھائی ہیں سارے.
یہ ایک ہی دفعہ سارے مل کے باڈی میں آتے ہیں اور ایک ہی دفعہ جو ہے نا سارے کے سارے عمل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی ذرا۔ اب آگے یہ ہے کہ اب جو بڑی اہم بات ہے یہاں پہ جو میں بتانے کے بعد ہم اس آج کی ٹاک کو وائنڈ اپ کریں گے، وہ یہ ہے کہ تمام میرے بہن بھائی سن لیں کہ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کی جو شوگر ہے خالی پیٹ اگر آپ چیک کرتے ہیں تو وہ 100 سے زیادہ نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک بات ہو گئی؟ اور اگر آپ کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد کرتے ہیں، کھانا کھانے سے 1.5 گھنٹہ بعد کرتے ہیں تو وہ 150 سے زیادہ نہیں آنی چاہیے۔ یہ آئیڈیل شوگر ہے۔ اگر آپ اتنی شوگر آتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو شوگر کی وجہ سے جو پیچیدگیاں آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 آ جاتا ہے جی آپ کا بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر جو ہے آپ جب بھی چیک کروائیں، بلڈ پریشر آپ کا اوپر والا 120 سے 130 کے درمیان ہونا چاہیے، جسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور جو ڈایاسٹولک ہے نیچے والا بلڈ پریشر وہ آپ کا 75 اور 85 کے درمیان ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو 80 ہی پریفر کرتا ہوں کہ 75 اور 80 اتنا ہی آنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ بھی بلڈ پریشر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی رسک نہیں ہے۔ باقی تو سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن جو نالج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں فراہم کی ہے اس کے مطابق آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں کولیسٹرول کی طرف، جس نے ہارٹ اٹیک کا سبب بننا ہے۔ تو کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا جب چیک کریں تو 150 سے زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ لکھا ہوتا ہے کہ میکسیمم ویلیو 200، لیکن آپ نے اس کے اوپر نہیں جانا۔ جب بھی چیک کروائیں آپ یہ سوچیں کہ کولیسٹرول میرا 150 سے نیچے رہنا چاہیے یا 150 آنا چاہیے، 150 سے زیادہ کولیسٹرول لیول نہیں آنا چاہیے۔ فی الحال میں اس کے اوپر آج کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ جو میں نے تھوڑی بہت آپ کے آگے جو گزارشات کی ہیں اس کے اوپر ذرا آپ عمل بھی کریں گے، کیونکہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ اور جتنے بھی آپ کے انکل ہیں، آنٹیز ہیں اور جو آپ کے پیارے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور خود بھی میں ویسے کہتا نہیں ہوتا، چینل کو سبسکرائب بھی اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں ان کے جو آنے والا جو بھی آگے نیکسٹ ویڈیو بنا ہوگا انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے گی۔ باقی رہ گیا آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، سرکولیٹ ضرور کریں۔ کسی کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، آپ کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آپ کے ذریعے سے آپ گروپوں میں بھیجیں، گروپ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں اپنی لائف کو کس طرح موڈیفائی کرنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے، اور کیسے اپنی پرانی روٹین کو چھوڑ کے نئی روٹین پہ آ کے اور ہم نے جو ہے اپنی لائف کو اچھے طریقے گزارنا ہے، تاکہ ہم آنے والے وقت میں جو بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔